ناظرین گرامی، آئے روز ایسے واقعات واضح ہو رہے ہیں کہ کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ ہم آج زمانہ آخرت میں داخل ہو چکے ہیں۔ قرب قیامت کا دور ہے اور نشانیاں پوری ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ فتنوں پر فتنے ظاہر ہو رہے ہیں اور تازہ ترین فتنہ تو مسجد الحرام کی حدود میں ایک سیاہ فام شخص کا گاڑی کے ساتھ گھسنے کی کوشش کرنا اور حرم شریف کے اندر تک جانے کی کوشش کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ کل رات نماز عشاء کے بعد یہ فوتناک واقعہ پیش آیا کہ سفید رنگ کی گاڑی میں ایک سیاہ فام شخص تیز رفتاری کے ساتھ ڈرائیو کرتا ہوا حرم شریف کے احاطے میں داخل ہوا اور گیٹ نمبر 89 کی جانب بڑھ گیا۔ اس دوران گاڑی کئی بیریئر سے ٹکرائی لیکن تیز رفتاری کے ساتھ نہ تو رکی اور نہ ہی اپنی سمت تبدیل کی، اور اب اس بات میں کوئی شک باقی نہیں رہا کہ یہ حرم شریف اور خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی ایک کوشش تھی۔ اور یہ شخص کون تھا؟ ناظرین گرامی، اس واقعے کے پیچھے کیا محرکات تھے، ابتدائی تحقیقات میں کیا سامنے آیا ہے اور مسجد الحرام میں گارڈز نے کس طرح سے اس حملہ وار کو پکڑا، یہ تمام تر تفصیلات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دکھایا جائے گا۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو مسجد الحرام اور خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے تو یقینی طور پر یہ جانتے ہوں گے کہ صحن کعبہ سے پہلے مسجد الحرام کے داخلی دروازے ہیں، اور ان داخلی دروازوں سے بھی باہر کی جانب کافی وسیع و عریض صحن موجود ہے۔ ان وسیع و عریض صحن میں سیکورٹی گارڈز کی بھاری نقلی ہر وقت موجود رہتی ہے اور وہ نہایت چوک و چوبند رہتے ہیں۔ مسجد الحرام کے اس بننے صحن کے بعد چند میٹر کے فاصلے پر ایک بڑی شارع گزرتی ہے۔ اگرچہ شارع پر ہر وقت ٹریفک رواں دواں رہتا ہے، مگر مسجد الحرام میں نماز کے اوقات میں مسجد کی حدود میں ٹریفک کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، گئی شب عشاء کی نماز کے بعد یہ فوتناک واقعہ پیش آیا کہ جب ایک سفید رنگ کی تیز رفتار گاڑی کو ایک سیاہ فام چلاتا ہوا اس شارع سے پہلے گزرا اور پھر ایک دم وہ مڑتے ہوئے وہ حرم شریف کی بیرونی صحن کے حدود میں داخل ہوا اور وہاں تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتا چلا گیا۔ کرونا وائرس کی وجہ سے صحن حرم میں کئی بیریئر لگائے گئے ہیں تاکہ لوگوں کا رش نہ ہو، اور یہ کار ان بیریئر کو توڑتی ہوئی سیدھا حرم شریف کے داہنی دروازے پر پہنچ گئی۔ تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے ایک دروازہ توڑنے کی کوشش کی گئی مگر گاڑی وہیں پر رک گئی۔ یقیناً اس میں اللہ رب العالمین کی حکمت شامل تھی، کیونکہ خانہ کعبہ کا تقدس کوئی یوں پامال کر دے یہ اللہ رب العالمین کو گوارا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر حرم شریف کی سیکورٹی ٹیم کو داد دینا بنتا ہے کہ وہاں پر موجود بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے فوراً آگے بڑھے اور انہوں نے بجلی کی تیزی کے ساتھ اس شخص کو قابو کر لیا، ورنہ خدا نہ خواستہ اگر اس شخص کو سنبھالنے کا موقع ملتا تو وہ اپنی گاڑی کو ریورس کرتا اور دوبارہ سے دروازے کی جانب میں جانے کی کوشش کرتا تو وہ داخلی دروازے کے بعد اندر داخل ہوتا، جس کے بعد سیدھا راستہ خانہ کعبہ کی طرف جاتا ہے، اور کوئی بہت بڑا سانحہ بھی پیش آ سکتا تھا، کیونکہ خانہ کعبہ میں ہر وقت طواف جاری ہے، وہاں پر لوگ موجود ہیں، بچے اور خواتین موجود ہوتے ہیں، لہٰذا یہ کسی بڑے سانحے کی جانب بھی معاملہ بڑھ سکتا تھا۔ ناظرین گرامی، مسجد الحرام اور خانہ کعبہ کے محافظوں نے فوری طور پر اس سیاہ فام شخص کو گرفتار کر لیا، اگرچہ ابھی تک اس کی کوئی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ ابتدائی سعودی اور غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ شخص ذہنی معذور لگتا ہے، لیکن ناظرین گرامی، اگر یہ رپورٹ جھوٹی ہوئی تو اس کا مقصد کسی کو بچانا بھی ہو سکتا ہے یا پھر خانہ کعبہ پر حملے کی سازش کو دبانا بھی ہو سکتا ہے۔ اس سازش کا سراغ لگانا انتہائی ضروری ہو چکا ہے کہ کون اس کے پیچھے ہے اور یہ شخص کون ہے، کیا یہ مسلمان ہے اور اس کا مقصد کیا تھا۔ یاد رہے کہ مسلمانوں کے مابین لڑائی کروانے کی ایک سازش بھی ہو سکتی ہے۔
پر ناظرین گرامی اس کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کا تقدس پامال کرنے اور مسلمانوں کے مرکز کی بے ادبی کرنا بھی سازش کا حصہ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ حال ہی میں مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کی انتظامیہ نماز کے اوقات میں گاڑیاں مسجد الحرام کے حدود میں لے جانے پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ تاہم اس پابندیوں سے زندگیوں کے 6 شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو استثناء حاصل ہے کہ 6 شعبوں کے سوا کوئی اور شخص مسجد الحرام کی حدود میں گاڑی لے جانے کا مجال نہیں ہے۔ واضح رہے کہ نماز کے اوقات میں محض حرم شریف کے ائمہ، مؤذن، جنازہ لے جانے والے اور لانے والے، سیکورٹی گارڈ، شہری دفاع کے مقام، معذور افراد اور مسجد الحرام کے عبور انجام دینے والے منتظمین اپنی گاڑیاں صحن حرم کی حدود میں لے جا سکتے ہیں۔ اسی بنا پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ شخص انتظامیہ سے تعلق رکھتا ہو، لیکن فی الحال کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ہمیں تفصیلی رپورٹ کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ جیسا پہلے بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان کے درمیان تفریق اور فوٹ ڈالنے کی ایک سازش بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا اگر ہم نے کسی دوسرے فرقے پر یا کسی دوسرے شخص پر الزام عائد کر دیا تو دشمن اپنی سازش میں کامیاب ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی یاد رہے کہ مسجد الحرام کو ہر وقت سیکورٹی ہنکار گھیرے رکھتے ہیں۔ ان ہنکاروں کا حرمی مکہ کے ائمہ کی سلامتی اور حفاظت کرنا بھی فرض ہے۔ لوگوں کی حفاظت کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی نگرانی ان کے فرائض میں شامل ہے۔ ویسے تو مسجد الحرام کی سیکورٹی ٹیم میں شامل افراد کو خصوصی طور پر شامل کیا جاتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ حرم کے اندرونی حصے کی نگرانی کے لیے ان لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے جو فرض ناشی میں اپنی مثال آپ ہو، ہر وقت چوکس رہتے ہوں، کیونکہ حرم شریف ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر 24 گھنٹے لوگوں کا ہجوم رہتا ہے، طواف ہو رہا ہوتا ہے، لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے حضور اپنی مناجات کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہاں پر 4 سے 6 شفٹوں میں گارڈز تبدیل کیے جاتے ہیں تاکہ کوئی بھی گارڈ تھکن کا شکار نہ ہو جائے۔ ہر 4 گھنٹے کے بعد تازہ دم گارڈز آتے ہیں اور اس کے علاوہ ہر طرف سیکورٹی کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ انہی غیر معمولی تماد کی بدولت یہ ممکن ہوا کہ خانہ کعبہ پر حملے کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا گیا، ورنہ ناظرین گرامی اس ویڈیو میں یہ مناظر نظر آ رہے ہیں کہ ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی مسجد الحرام کے بیرونی دروازے کی جانب بڑھتی جا رہی تھی، اگر یہ چند سیکنڈز کے لیے نہ رکتی تو سیدھا خانہ کعبہ تک پہنچ سکتی تھی اور طواف کرتے ہوئے لوگوں کو بھی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ ناظرین گرامی امید کرتے ہیں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس واقعے کی مزید تفصیلات جیسے ہی ہم تک پہنچے گی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل ہندی اسلامک چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔